بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت چھوٹا سا ہوتا تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تو میرا ایک بزرگ کے ساتھ بڑا پیار اور محبت تھا۔ بڑے صوفی اور بڑے اللہ والے بندے تھے۔ تو جب میں ان کے پاس جاتا تھا، ویسے وہ ان پڑھ تھے، اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ کوئی 4-5 جماعتیں اس وقت انہوں نے اپنے دور میں پڑھی ہوں گی۔ جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو ان کی اس وقت عمر جو تھی وہ 65 سے 70 سال کے قریب تھی۔ تو جب میں جاتا تھا تو ان کا جو علامہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ذوق تھا وہ بہت زیادہ گہرا اور مضبوط تھا۔ اتنا زیادہ گہرا اور اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ وہ ہر بات پر علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی شعر ہمیں ضرور مجھے سناتے تھے۔ اور چونکہ میرا بھی بڑا رجحان تھا اور بڑا علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا دلی اور قلبی لگاؤ تھا، تو اس لیے میں بھی ہفتے میں 1-2 بار ان کے پاس ضرور ملاقات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے انہوں نے یہ شعر سنایا جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا قابل توجہ اور بڑا قابل غور شعر ہے۔ اور اس شعر کے اندر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرد مومن کیسا ہوتا ہے یا لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے، لیڈر کیسا ہوتا ہے، انہوں نے اس کا پورا نقشہ اس شعر کے اندر کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی علماء کا، صوفیاء کا اور لیڈر کا کردار اور نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملا کی شریعت میں فقط مست یہ گفتار، ملا کی شریعت میں فقط مست یہ گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مست یہ احوال۔ اور آگے فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کا نچوڑ ہے کہ مجھے وہ مرد کلندر نظر نہیں آتا ہو جس کے رگو پے میں فقط مست یہ کردار۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 اشعار کے اندر ایک مسلمان لیڈر اور رہنما کیسا ہوتا ہے اس کا پورا نقشہ بڑے خوبصورت پیرائے میں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، وہ مولوی بھی نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک مسلمانوں کا جو رہنما ہے، جو قائد ہے، وہ صوفی بھی نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں جن معنوں میں آج علماء کا جو روپ ہمارے سامنے ہے اور جو صوفیاء کا روپ ہمارے سامنے ہے، علماء کا روپ آج ہمارے سامنے کیا ہے کہ ان کے سامنے ان کا مطمع نظر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں ہے، ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اپنا جاہ و منصب ہے، اپنی واہ ہے، اپنی عزت و ناموس ہے، اپنی بڑھوتی ہے، معاشرے میں اپنا قد کاٹ ہے، اور مال و دولت دنیا ہے، ہوس ہے، پیسہ ہے، لالچ ہے۔ اور اگر ہم علماء کو معاذ اللہ، اچھے لوگ ہر وقت ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اگر ہم علماء کا اوور آل کردار دیکھیں تو وہ بھی سارے کے سارے پیسے، مال و دولت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ اور اگر صوفیاء کا کردار، آج جنہوں نے تصوف کا لباس پہنا ہوا ہے، ان کا ہم کردار دیکھیں تو وہ بھی اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کا کردار بھی کسی طرح بھی صوفیانہ نہیں ہے۔ ان کا لباس صوفیانہ ہے مگر ان کا کردار صوفیانہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا لیڈر ہے، جو مسلمانوں کا قائد ہے، جو اصل میں مرد مومن ہے، وہ مرد مومن آج کے مولوی کی طرح کا بھی نہیں ہوتا اور آج کے صوفی کی طرح کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ مولوی جس نے اپنا مطمع نظر دنیا کو بنا لیا، اپنی جاہ و منصب کو بنا لیا، اپنی عزت و ناموس کو بنا لیا، جنہوں نے اپنے بڑوں کی کمائیوں کو کھانا شروع کر دیا اور خود بے کردار ہو کر رہ گئے۔ اور وہ صوفی بھی علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لیڈر نہیں ہے، مرد مومن نہیں ہے، جو تصوف کا لباس پہن کر مسند پر بیٹھ کر اپنا جو اصل کام ہے اس کو بھول گیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو بھول گیا، وہ صرف دنیا دار بن کر رہ گیا، مریدوں کی جیب کی طرف اس کی ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ ایسا شخص بھی ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد مومن اور باقی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مسلمانوں کا اصل جو رہنما ہے، اصل جو لیڈر ہے، وہ صرف وہ شخصیت ہے جس کے پلڑے میں صرف اور صرف کردار کی مستی ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی نظر کبھی مال و دولت کی طرف نہیں ہے، اس کی نظر کبھی اقتدار کی طرف نہیں ہے، اس کی نظر کبھی ہوس اور ہوا کی طرف نہیں ہے،
اس کی نظر کبھی دنیا کے مفادات کی طرف نہیں ہے، اس کی نظر کبھی دنیا کے مال و دولت کی طرف نہیں ہے، اس کی نظر رہتی ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف رہتی ہے، اس کی نگاہ صرف اللہ کے مکھڑے کی طرف لگی رہتی ہے، اس کی نظر صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کی طرف لگی رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، میرا کام کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ یعنی اس کی نظر ہر وقت خوف خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے مفادات کو نہیں سوچتا، اپنے ذاتی مفادات کو نہیں سوچتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مفادات کو اور ملی اور قومی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر اپنے لیڈر کا پورا نقشہ بیان فرما دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے بے شمار صفات عطا فرمائی ہیں تو اللہ پاک نے سب سے جو زور دے کر صفت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، وہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین شخصی نمونے پر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، وہاں سب سے عمدہ، سب سے اچھی قائدانہ جو خصوصیت ہے وہ تاجدار کائنات کا اسوہ کامل ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، انسانیت کے ساتھ پیار ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اگر آپ بغور جائزہ لیں ان کے سیرت اور کردار کا، تو تمام انبیاء علیہ السلام صرف ایک ہی خواہش لے کر آئے، اور وہ صرف انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی رضا کو انہوں نے اپنا مطمع نظر بنایا۔ مگر جب سے امت مسلمہ کے آج امت مسلمہ کے 56 ممالک ہیں، 56 سے زائد ممالک ہیں، مگر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمیں اس طرح کے حکمران نظر آئیں، جہاں پر ہمیں مسلمانوں کی اس طرح کی لیڈرشپ نظر آئے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج چونکہ ہمارا سارا سٹرکچر بدل چکا، ہماری ساری سوچ بدل چکی، ہم سب اپنی اصل سے ہٹ چکے، ہم نے صرف اور صرف آج مسلمانوں کا مطمع نظر اوورآل ایز اے نیشن، ایز اے ملت، ایز اے قوم ایک ہی بن چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کوئی مال کمانے کے، دنیا بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس تھوڑا کاروبار ہے وہ بڑھانے کے چکر میں ہے، یعنی ہر وقت دنیا کمانے کے چکر میں ہے۔ اور اس چکر کے اندر آ کر ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا ہم حرام کما رہے ہیں۔ ہم اپنی کمائی کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ہمارا دھیان کمانے کے سورسز کی طرف نہیں رہا، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم پیسہ کہاں سے آتا ہے اس سے لاپرواہ ہو گئے، جہاں سے بھی آتا ہے ہم جائز ہو ناجائز ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز ہم کھو چکے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے قوم۔ اگر آپ ایک چوکیدار سے لے کر صدر مملکت تک اپنے پاکستان کے صدر مملکت کو دیکھ لیں، ہر بندہ، ہر شخص آپ کو کرپٹ نظر آتا ہے، کوئی شخص بھی اپنے فرائض کو صحیح طرح سے انجام دیتا ہوا نظر نہیں آتا، کسی کے پلے کردار نظر نہیں آتا، کسی کے پلے سیرت نظر نہیں آتی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر ذلت اور خواری کی زندگی برباد گزار رہی ہے، اور طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے عذاب اور طرح طرح کے سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بے روزگاری ہے، معاشی بدحالی ہے، زنا ہے، جوا ہے، شراب ہے، جو بھی دنیا جہان کے اندر انسانی برائیاں ہیں وہ آج ساری مسلم معاشرے کے اندر آ چکی ہیں۔ تو ہمیں ذرا رک کر سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج جب تک ہم اپنے آپ کو واپس اپنے اسلاف کی طرف نہیں پلٹیں گے، واپس اپنا رخ نہیں بدلیں گے، اس وقت تک پاکستان، عالم اسلام ذلت اور خواری کا سامنا کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور میں آپ سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اپنے کردار کو، اپنی صبح شام کو اور شام کو سے صبح تک اپنی لائف کا خود تجزیہ کروں، اپنا احتساب خود کروں، اور باقی تمام لوگ بھی اپنا احتساب اگر خود کرنا شروع کر دیں، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اس کو ہم اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں، تو ایز اے ملت، ایز اے قوم ہم ایک اچھی قوم، ایک اچھا انسان بن جائیں گے۔ جب ہم خود ایک اچھا انسان بنیں گے تو ہمارے اچھے انسان بننے سے روشنی پھیلے گی، اور اس روشنی کے ذریعے سے بے شمار لوگ اس کا فیض پائیں گے، اور اس فیض کو جب ہم پورے معاشرے کے اندر، پورے انسانوں کے اندر، پورے لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ مصطفی اور محمدی اور توحیدی معاشرہ بن جائے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ بڑا دکھ اور بڑے پریشانی کی بات ہے کہ آج جس طرف کو بھی دیکھیں، جہاں جس طرف کو نظر اٹھاتے ہیں، ایک ہو کا سا عالم ہے۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، کسی کام کو، غلط کام کو کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے رسول کا کوئی خوف نہیں رہا۔ آج پلٹنے کی ضرورت ہے، آج رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، آج صبح و شام اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے اور فضل فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔